إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. میرے محترم دینی بھائیوں، پچھلے درس میں 4 چیزوں میں سے تیسری چیز کا تفصیل سے ہم نے مطالعہ کیا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہر انسان پر 4 چیزوں کا سیکھنا لازم ہے۔ ان 4 چیزوں کے سیکھے بغیر ایک انسان اللہ کے ہاں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اور وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ ایک علم، دوسرے اس علم کے مطابق عمل، تیسرے اس علم کی دوسروں کو دعوت، اور 4 اس دعوت کی راہ میں آنے والی تکلیفوں مصیبتوں پر صبر۔ ساری زندگی کا خلاصہ اس میں ہے۔ آگے اس پر بھی گفتگو انشاءاللہ ہوگی آج۔ تو تیسری چیز ہم نے دیکھی وہ ہے دعوت۔ دعوت کے معنی دوسروں کو بلانا۔ یہاں دعوت سے مراد دین کی دعوت ہے، اس لیے کہ وَالدَّعْوَةُ إِلَيْهِ، اس علم کی طرف دوسروں کو دعوت دینا۔ وہ علم کون سا ہے اور صحابہ کس کی طرف بلاتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی طرف بلاتے تھے؟ قرآن میں اس کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 104 میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، اور آؤ رسول کی طرف، تو کہتے ہیں کہ کافی ہے ہمارے لیے وہی چیز جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کیا ایسے وقت بھی وہ باپ دادا کے طور طریقوں پر چلیں گے جب کہ باپ دادا کے پاس کوئی علم نہ رہا ہو اور وہ ہدایت یافتہ نہ رہے ہوں، تب بھی ان کے پیچھے جائیں گے؟ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اشارہ دیا ہے اور صراحت سے بیان کیا ہے کہ صحابہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کس چیز کی طرف بلاتے تھے، خصوصاً صحابہ، کیونکہ یہاں پر کیا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، ان سے کہا جاتا ہے تعالوا آؤ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس چیز کی طرف جس کو اللہ نے نازل کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وحی والا علم، ایک اللہ کی کتاب اور اس کتاب کا فہم، قرآن اور حکمت، قرآن اور سنت۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے نبی آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی۔ کتاب قرآن، حکمت اس کتاب کا فہم، اس کے علاوہ بھی باتیں قرآن کے علاوہ بھی اللہ نے نازل کی۔ تو ایک تو اس علم کی طرف بلا رہے ہیں، علم، آسمانی علم، ربانی علم۔ 2 شخصیت، کون سی شخصیت ہے؟ الی الرسول، کیوں؟ کیونکہ رسول کی موجودگی میں رسول کے پاس آ کر دین سیکھنا پڑتا ہے، رسول پر ایمان لانا پڑتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی طرف دعوت دی جا رہی کہ آؤ رسول کے پاس، ایمان لاؤ، باتیں سیکھو، عمل کرو۔
حکم مانو، نافرمانی سے بچو۔ تو اس علم کی طرف دعوت صحابہ دیتے تھے جو کتاب و سنت ہے، اور شخصیت میں کسی قبیلے کے سردار کی طرف نہیں، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دیتے تھے، کیونکہ آپ کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے۔ لیکن وہ لوگ قبائلی زندگی میں جینے والے لوگ تھے، وہ لوگ رسم و رواج میں جینے والے لوگ تھے، پرمپرا میں جینے والے لوگ تھے۔ انہوں نے کیا کہا جواب میں؟ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، جس رسم پر، جس دین پر، جن طور طریقوں پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، ہم اسی پر چلنے والے۔ حسبنا ہمارے لیے کافی ہے، اس میں اور چینج کی، ایڈیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کافی ہمارے لیے۔ ناکافی ہوگا تو کہیں اور جائیں گے، ہمارے لیے کافی ہے۔ سوچنے کی چیز ہے کہ جاہلیت کے لوگوں کے لیے ان کا طریقہ کافی ہو، اور ایک مسلمان کے لیے قرآن و سنت کافی نہ ہو، تو یہ بہت افسوس کی چیز ہے۔ یہ جملہ کس کا ہونا چاہیے؟ کتاب و سنت کے حاملین، ہمارے لیے کافی ہے۔ تو یہاں پر ایک اشارہ یہاں پر یہ ملتا ہے کہ صحابہ کس چیز کی طرف دعوت دیتے تھے، کہاں بلاتے تھے؟ کتاب و سنت کی طرف اور رسول کی شخصیت کی طرف۔ اگر علم ہے تو کتاب و سنت کا، شخصیت ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہ خود قرآن میں ہمارے لیے دلیل اس کی موجود ہے کہ علم کتاب و سنت والا، اور شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو سب پر حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سب کے لیے ماننا ضروری ہے۔ تو آج بھی یہ چیز نجات کا ذریعہ، اور بدقسمتی سے مسلمانوں کا ایک اچھا خاصا طبقہ وہی جواب دیتا ہے جو پچھلے زمانے میں مشرکین دیتے تھے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے باپ دادا اور ائمہ یا علماء برابر ہیں، لیکن بات تو وہی ہے کہ کتاب و سنت کو ترک کر کے اگر کسی رسم و رواج کو آدمی مانتا ہے تو یہ بہت بڑا سنگین معاملہ ہے، یہ ایمان کی نفی تک بھی جا سکتا ہے۔ جہل میں ہے، گنجائش ہو سکتی کہ سمجھانے کے بعد وہ مانے گا، لیکن اگر جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کی بات کا انکار کرتا ہے، اسلام سے ہاتھ دو بیٹھے گا۔ تو یہ بات ہم نے دیکھی کہ تیسری چیز جو ہے وہ دعوت ہے، الدعوت الیہ، اس علم کی طرف دعوت دینا۔ تو وہ کون سا علم ہے؟ تو یہاں ہم نے دیکھا کہ کتاب و سنت کا علم ہے۔ نمبر 4، چوتھی چیز جو نجات کے لیے ضروری ہے، خسارے سے بچنے کے لیے، وہ کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ چوتھی چیز کیا ہے؟ صبر۔ صبر کے معنی عربی زبان میں جمنے کے، جمے رہنا، صبر، اپنے آپ کو رو کے رکھنا کسی چیز پر۔ اور صبر 3 طرح کا ہوتا ہے، یاد رکھیں اس کو۔ صبر 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک صبر اللہ کے حکموں پر اپنے آپ کو جمائے رکھنا، دوسرا صبر اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں میں پڑنے سے اپنے کو روکے رکھنا، تیسرا اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پر ناراضگی سے اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ ایک اللہ کے اوامر پر روک کے رکھنا، 2 اللہ کے نواہی، مناہی، ممانعت کی چیزیں، حرام غلط چیزیں، گناہ، اس سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا، 3 اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے ضمن میں جو بھی فیصلے انسان پر آتے ہیں، بیماری، تکلیف، مصیبت، غم، اس میں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، ایسا کچھ نہیں کرنا جس سے اللہ سے ناراضگی اور شکایت کا اظہار۔ یہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ صبر ہے۔ یہ 3 چیزیں صبر میں آتی ہیں۔ تو چوتھی چیز جس کا اہتمام کامیاب ہونے کے لیے زندگی میں ضروری ہے، اور وہ نہ صرف دینی اعتبار سے بلکہ دنیا میں بھی، جب آدمی صبر کرتا ہے اور جمع رہتا ہے کسی کام پر، تو ایسا انسان کامیاب ہوتا ہے۔ لہٰذا چوتھی چیز صبر ہے۔ لیکن یہاں صبر جو ہے خاص طور سے دعوت کے معاملے میں صبر ہے۔ والدعوت الیہ والصبر علی الاذی فیہ، شیخ محمد ابن عبد الوہاب کیا کہہ رہے ہیں؟ والصبر علی الاذی فیہ،
کہ دعوت کی راہ میں آنے والی تکلیفوں پر صبر کرنا۔ باقی چیزوں میں تو صبر ہے ہی ہے، لیکن واقعی جو انبیاء کا صبر ہے، رسولوں کا صبر ہے، وہ کیا ہے؟ وہ دعوت دے کر اس کی راہ میں آنے والی تکلیفوں پر صبر کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر اس کو بیان کیا ہے، نبیوں کا معاملہ ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے۔ رسول حق لے کر آئے، یہ سچ ہے، اس کو مانو۔ لوگوں نے کہا جھوٹ ہے، جھوٹ بولتے ہو، نہیں مانتے ہم اس کو، ایسا کچھ بھی نہیں۔ انبیاء کی، رسولوں کی دعوت کو لوگوں نے کیا کیا؟ جھٹلایا، سرے سے ان کو جھوٹا قرار دیا ہے ان کی بات کی وجہ سے۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی اس سے پہلے آپ کو جھٹلایا جا رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات جو آپ دعوت دے رہے ہو یہ باطل ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ان کو جھٹلایا گیا ہے، یہ ہمیشہ سے سماج کا رواج رہا ہے، یہ ان کی دائمی سنت ہے کہ حق کا لانے والا لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، تو رسولوں نے اس جھٹلانے پر صبر کیا۔ ایک جھوٹے آدمی کو بھی جھوٹا بولے تو غصہ آتا، اور سچے کو اتنا سچا کہ جو زندگی بھر سچ بولے، ذرا سا بھی جھوٹ نہ بولے، اس کو لگے جھوٹ بولتا ہے آدمی، اور وہ خیر خواہی کی بات کر رہا ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا شرک مت کرو، اور آخرت کی کامیابی کے لیے آدمی کو کوشش کرنا چاہیے۔ یہ دیکھو اللہ اس کو پسند کرتا ہے، اس کو پسند نہیں کرتا ہے، لوگوں کی خیر خواہی کے لیے وہ بتا رہا ہے، لوگوں جھوٹ بولتا ہے۔ یہ کتنی تکلیف ہوتی ہوگی رسولوں کو جب ان کو جھٹلایا جاتا ہے۔ فرمایا فَصَبَرُوا، انہوں نے صبر کیا، عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا، اسی پر بس نہیں ہوا کہ زبانی طور پر ان کو ایذا پہنچائی جائے، بلکہ مزید اور تکلیف ان کو پہنچائی گئی، مارا پیٹا گیا، قتل بھی کیا گیا۔ وَأُوذُوا، کئیوں کو تکلیف دی گئی، پتھر مارے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی آپ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھ رہا ہوں گویا کہ، اور آپ ایک نبی یا ایک رسول کا حال بیان کر رہے ہیں کہ قوم نے پتھر مار مار کے ان کو زخمی کر دیا، اور اپنی پیشانی سے جو ہے خون پونچھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے میرے اللہ میری قوم کو معاف کر دے اس لیے کہ وہ نہیں جانتے، وہ نہیں جانتے حق کو، وہ نہیں جانتے وہ کیا کرتے ہیں۔ تو فصبروا علی ما کذبوا وأوذوا، انہیں تکلیف دی گئی، حتی اتاہم نصرنا، پھر یہاں تک کہ ہماری مدد آ گئی۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے نمبر 1 جھٹلایا جانا زبان سے، اور اذیت بھی پہنچانا ہاتھ سے۔ نبیوں اور رسولوں کو یہ دونوں مرحلے آئے، ان سے وہ گزرے، اور اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بولی ہوئی باتوں پر صبر کیا، طعنوں پر، مذاق پر، جھٹلانے پر، تہمتوں پر، اور جو مارا پیٹا گیا، خون بہایا گیا، زخمی کیا گیا، اس پر صبر کیا۔ اللہ فرماتا ہے حتی اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ ہماری مدد آ گئی۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ نصرت صبر کے پار ہے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم دعوت دینے جا رہے تو ہمارے ساتھ فرشتے سیکیورٹی میں آئے، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ دعوت دی، جھٹلایا گیا، اذیت پہنچائی گئی، انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا۔ صبر کرنے کے بعد نصرت، وَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، پھر ہماری مدد آئی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، جان لے کہ مدد صبر کے ساتھ ہے۔ تو صبر کی شرط پیش کر، اللہ کی طرف سے نصرت کی جزا تجھ کو ملے گی۔ تیرے پاس اگر صبر ہے، اللہ کے پاس مدد ہے، تو صبر پیش کر،
اللہ مدد پیش کرے گا۔ تو اکثر دعوت میں صبر نہیں کر پاتے ہیں، اس لیے اللہ کی نصرت سے بھی محروم رہتے ہیں۔ اللہ کی نصرت کو پانے کے لیے صبر کے مرحلے سے گزرنا پڑے گا، یہ آیت یہ بتاتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبیوں رسولوں کو جھٹلایا گیا، تکلیف دی گئی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ صبر۔ تو دعوت کے مرحلوں میں ایک مرحلہ صبر بھی ہے، صبر کرنا۔ نہ صرف مشرکین اور کفار کو دعوت میں، بلکہ ماننے والوں کو بھی اگر آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، کرنے کے کام کرو، نہیں کرنے کے کام مت کرو، اگر آپ یہ بھی کریں اس میں بھی آپ کو مصیبت آ سکتی ہے۔ بنی اسرائیل ماننے والے تھے، عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو دعوت دی تو کیا اذیت انہوں نے نہیں دی؟ کوئی نیا دین لے کر تو نہیں آئے تھے، وہی جو تورات میں تھا اسی دین کی دعوت کے لیے آئے تھے، اور وہ لوگ ماننے والے تھے، اللہ کو مانتے تھے، رسولوں کو ماننے والے تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے سازشیں کی اور ستایا ان کو، یہ کہ اللہ نے ان کو بچا لیا۔ تو اگر اپنوں کو بھی دعوت دی جائے، ایمان والوں کو بھی، شہوتوں کی وجہ سے، خواہشات کی وجہ سے گناہ میں پڑے ہوئے لوگ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جیسے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اور حضرت لقمان نبی نہیں تھے، یہ غلام تھے، اور اللہ نے ان کو حکمت عطا فرمائی تھی۔ کیا کہتے ہیں؟ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر، اے بیٹے نماز قائم کر، بھلائی کا حکم دے اور برائی سے منع کر۔ نماز قائم کر، عبادت کا اہتمام کر، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھلائی کی تاکید کر اور برائی سے منع کر۔ واصبر علی ما اصابک، اور جو اس کے بعد تجھ کو تکلیف پہنچے اس پر صبر کر۔ ان ذلک من عزم الامور، یہ اونچے اخلاق کے کاموں میں سے ہے، یہ بڑی عظیمت کے کاموں میں سے ہے کہ ایک انسان اپنی عبادت کے ساتھ دوسروں کو بھلائی کی تلقین کرے، برائی سے روکے، پھر اس کے بعد جو مصیبت آئے اس پر صبر بھی کرے۔ تو مصیبت پر دعوت کی راہ میں صبر کرنا اعلیٰ اخلاق کی علامت ہے کہ ایک انسان صبر کرنے والا ہو۔ بعض اوقات آدمی دعوت دیتا ہے، قوم ریاکشن اس کا آتا ہے، اس کا بھی ریاکشن آتا ہے، اور دعوت ضائع ہو جاتی ہے۔ بد اخلاقی کے جواب میں بد اخلاقی نہیں، ظلم کے جواب میں ظلم نہیں، گالی کے جواب میں گالی نہیں۔ ایک انسان کو چاہیے کہ وہ دعوت کی راہ میں آنے والی تکلیفوں پر صبر کرے۔ آپ کسی کو دین کی بات سمجھا رہے ہیں، توحید کی بات سمجھا رہے ہیں، اور آپ کا مذاق اڑا رہا ہے، آپ کو غصہ آنا واجبی، غصہ آنا ایک یقینی چیز ہے، لیکن اس غصے کو پی جانا یہ کمال ہے، غصے میں بہہ جانا یہ کمال نہیں ہے، یہ کمزوری ہے۔ غصے کو دیکھیے، غصہ آپ پر قابو پاتا ہے یا آپ غصے پر قابو پاتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ کون کس پر غالب آتا ہے؟ یا تو غصہ آپ پر غالب آئے گا یا تو آپ غصے پر غالب آئیں گے۔ تو کمال یہ ہے کہ انسان اپنے غصے پر غالب آئے، اسی لیے کیا کہا؟ واصبر علی ما اصابک، کہ تجھ کو جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کر۔ اور آگے کیا کہا؟ ان ذلک من عزم الامور، عزم الامور تمام امور میں عظیمت والے امور ہیں، یہ عظیم شان معاملات میں سے، یا جس کے اندر اعلیٰ تقوی اور اعلیٰ مقام والا عمل ہے، ہائی لیول کا عمل جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ہائی لیول کا عمل ہے۔ ان ذلک من عزم الامور، تو اللہ تعالیٰ نے صبر کو بہت اونچی چیز قرار دیا ہے، اعلیٰ اخلاق ہے۔ بلکہ اگر آپ دیکھیں گے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کو شہر الصبر کہا ہے، صبر کا مہینہ، صبر کا مہینہ۔ صبر اپنے آپ کو قابو میں رکھنا زندگی کا سب سے اہم ترین اصول یہ ہے، چاہے وہ نفس کے مقابلے میں ہو، چاہے وہ شیطان کے مقابلے میں ہو، چاہے وہ دشمنوں کے مقابلے میں ہو، آپ اپنے آپ کو اگر قابو میں رکھ سکتے ہیں تو آپ کہیں بھی آپ غالب آ سکتے ہیں۔ جو اپنے پر غالب نہیں آ سکتا ہے وہ دوسروں پر بھی غالب نہیں آ سکتا ہے۔
اکثر شکست ناکامی بے صبری کی وجہ سے آتی ہے، اکثر ناکامی بے صبری اور نقصان ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے مثال کے طور پر احد کی جنگ میں بھی کیا ہوا، رکو جمو، حکم یہ تھا پہاڑ پر ہی رہنا، وہ رک نہیں پائے، جہاں جمنا ہے وہیں جمے رہنا، بس اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے، یہاں کھڑے رہو کا مطلب کھڑے رہو، ختم۔ لیکن انہوں نے سوچا جنگ ختم ہو گئی، چلو مال غنیمت بہت نقصان کا سبب بنا۔ تو انسان کو جہاں رسول نے روکا ہے، جہاں رسول نے روکا ہے وہیں رکنے میں کامیابی ہے، چاہے پھر عقل مانے یا نہیں مانے۔ لہٰذا ان ذالک من عزم الامور، صبر کر لینا، اپنے آپ پر قابو رکھنا، اپنی جذبات پر قابو رکھنا، یہ کامیابی ہے، تو داعی کے لیے بہت ضروری چیز ہے۔ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہیں آزمایا جائے گا تمہارے مالوں میں، تمہاری جانوں میں، مال میں آزمایا جائے گا، مال میں نقصان ہوگا، کھوئے گا مال، تجارت میں نقصان ہوگا، یا چوری جائے گا، دشمن چھین لے گا، یا تمہاری جان میں بیماری آئے گی، کسی کا ضرر پہنچے گا، جسمانی اعتبار سے یا مالی اعتبار سے نقصان ہوگا۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ان کی طرف سے تم کو کئی باتیں سننے میں آئیں گی، تانے، تہمتیں، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان کی طرف سے بھی جنہوں نے شرک کیا، اذًا کثیرا، تکلیف کی بہت ساری باتیں ہیں۔ اہل کتاب بھی تمہارے بارے میں ایسی باتیں کہیں گے، مشرکین بھی تمہارے بارے میں ایسی باتیں کہیں گے جس سے تم کو بہت تکلیف ہوگی، لیکن اللہ نے کیا فرمایا، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، لیکن اگر تم صبر کرو اور تقوی پر قائم رہو تو یہ بہت ہی اعلیٰ اخلاق کی چیز ہے۔ آپ غور کریں، مشرکین اور اہل کتاب یہی تو دو لوگ ہیں، کتاب والے نہیں، توحید والے، شرک کرنے والے۔ تو اہل کتاب ایک اللہ کو ماننے والے، اور مشرکین ایک اللہ کو مان کے شرک کرنے والے، ان دونوں کی طرف سے، کتاب والے اور بے کتاب دونوں کی طرف سے تم کو تکلیف آئے گی۔ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم کے حاملین یا جاہل، دونوں کی طرف سے تم کو تکلیف آئے گی۔ کیسی؟ زبان والی، تم کو سننے میں آئے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے، بائبل سے کاپی کر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنی ساری باتیں جن کے تکرار کی حاجت بھی نہیں ہے، آپ کے کردار کے بارے میں، آپ کی نکاحوں کے بارے میں، آپ کی جنگوں کے بارے میں بہت ساری باتیں اہل کتاب نے صدیوں سے پھیلائی اور لوگوں مانتے رہے۔ تو کہا کہ ان کی طرف سے مشرکین کو آپ دیکھیے، کسی نے کاہن کہا، کسی نے جادوگر کہا، کسی نے شاعر کہا، تہمتیں آپ پر، آپ کے گھر والوں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ کا قصہ آپ کو معلوم ہے، ان کی طرف سے تم کو سننے ملے گا۔ اللہ نے فرمایا بہت تکلیف کی باتیں سننے ملیں گی، لیکن کہا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، دو باتیں اللہ نے کی، بہت عمدہ بات ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا، صبر کرو، بے قابو مت ہو جاؤ، جوابی طور پر کچھ مت کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی کا پاس و لحاظ رکھو۔ بعض اوقات مخالفت میں، دشمنیوں میں انسان تقوی کی حدود پار کر جاتا ہے، اس نے غلط کیا تو میں بھی کروں گا۔ بعض اوقات ایک انسان جوابی طور پر غلط کے بدلے میں غلط کرنے کو حلال کر لیتا ہے۔ دشمن کی دشمنی، مخالف کی مخالفت اس کے لیے غلط کاموں کے حلال کرنے کے لیے سرٹیفکیٹ بن جاتی ہے، لیکن متقی کے لیے ایسا نہیں ہوتا ہے، داعی کے لیے ایسا نہیں ہوتا ہے۔ وہ صبر کرتا ہے، برداشت کر لے گا، ایک دو، وہ تقوی کو نہیں چھوڑے گا، نہیں، اگر اس نے غلط کیا ہے تو میں بھی غلط نہیں کر سکتا ہوں، اگر وہ گالی دے رہا ہے میں بھی نہیں کر سکتا ہوں، میں اپنے آپ کو قابو میں رکھوں گا اور جو شریعت طے کرتی ہے وہ کروں گا۔ میرا راستہ مخالفین طے نہیں کریں گے، میرا رب طے کرے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔
اکثر اوقات انسان ضائع کیوں ہو جاتا ہے، داعی کیوں ضائع ہو جاتا ہے؟ کہ وہ کسی ماحول میں، کسی گاؤں میں، کسی علاقے میں ہے، لوگ اس کے خلاف سازشیں کرتے، بہت کچھ کرتے ہیں، اب وہ بھی شرافت سے آزاد ہو کر سب غلط کام کرنے لگتا ہے، وہ اپنی شخصیت کو کھو دیتا ہے۔ آدمی سب کھو دے، اپنے دین کو نہیں کھوئے، اپنے اصولوں کو نہیں کھوئے۔ لہٰذا وہ اپنے یہاں یہ بتایا جا رہا ہے صبر کرو اور تقویٰ پہ چلو، یعنی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو اور اپنے اصولوں کو چھوڑو مت۔ با اصول اور با اپنے اوپر قابو رکھنے والا ہے، ایسے تم بنو گے فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بہت اونچی چیزوں میں سے ہے۔ تو یہاں پر ایک دعوت کے لیے آپ دیکھیں گے اللہ نے جہاں دعوت کا ذکر کیا ہے وہیں صبر کا بھی کیا ہے۔ کیوں؟ صبر کے بغیر دعوت نہیں، صبر کے بغیر دعوت نہیں، صبر کے بغیر دعوت ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ لہٰذا یہاں پر آل عمران کی آیت نمبر 186 میں بہت اہم بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ شیخ عبد الرحمن ابن محمد ابن قاسم رحمہ اللہ کہتے ہیں کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جو دعوت کے میدان میں آتا ہے لوگ اس کو ستاتے ہیں، اور کیوں نبیوں کو ستایا لوگوں نے، اور بلکہ ہر زمانے میں دعات کو کیوں ستایا جاتا ہے؟ کہتے ہیں لِأَنَّ مَنْ قَامَ بِدِينِ الْإِسْلَامِ وَدَعَ النَّاسَ إِلَيْهِ، کہتے ہیں اس لیے کہ جو انسان دین اسلام پر قائم رہتا ہے اور لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دیتا ہے، فَقَدْ تَحَمَّلَ أَمْرًا عَظِيمًا، اس نے ایک بہت بڑی ذمہ داری کا بوجھ اٹھا لیا، وَقَامَ مَقَامَ الرُّسُلِ فِي الدَّعْوَةِ، اور دعوت میں اس مقام پر کھڑا ہوا جہاں رسول کھڑے ہوتے تھے، یہ اس ذمہ داری کو آگے نبھا رہا ہے رسولوں کے بعد۔ اور وَقَصَدَ أَن يَحُولَ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَ شَهَوَاتِهِمْ وَأَهْوَائِهِمْ وَإِعْتِقَادَاتِهِمِ الْبَاطِلَةِ، کہتے ہیں کہ اس آدمی نے اس چیز کا ارادہ کیا، اس چیز کا تہیہ کیا، یہ ذمہ داری اٹھائی کہ وہ لوگوں کے اور ان کی خواہشات اور ان کی چاہتوں کے درمیان کھڑا ہو۔ مت کرو ایسا۔ دائی کیا کرتا ہے؟ لوگ جا رہے شراب کی طرف، مت جاؤ، لوگ جا رہے زنا کی طرف، نہیں کر سکتے تم لوگ۔ تو دائی اب انسان جو چیز چاہتا ہے اس میں جو رکاوٹ ہوتی ہے کبھی اس کو پسند کرتا؟ اس کی چاہتیں جو ہیں، چاہت میں جو رکاوٹ بنے وہ مبغوض ہوتا ہے۔ تو جو لوگ خواہشات کے تابع ہوتے ہیں، جب اہل حق، داعی، انبیاء، رسول ان کے اور ان کی خواہشات کے لذتوں کے درمیان حائل ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وَبَيْنَ شَهَوَاتِهِمْ وَأَهْوَائِهِمْ وَإِعْتِقَادَاتِهِمُ الْبَاطِلَةِ، اور ان کے باطل اعتقادات کے درمیان یہ حائل ہو جاتے ہیں۔ مت پوجو کسی اور کو سوائے اللہ کے، کسی کی عبادت مت کرو، یہ تمہارا عقیدہ غلط ہے، یہ تمہارا ماننا غلط ہے۔ جب ایسا داعی کرتا ہے ان کی تردید کرتا ہے، جس پر وہ ہیں اس کو غلط بتاتا ہے، جس طرف وہ جانا چاہ رہے ہیں ان کے بیچ میں آ کے روکتا ہے۔ جب ایسا کرتا ہے تو فرماتے ہیں وَحِينَئِذٍ، تب وَحِينَئِذٍ لَا بُدَّ أَن يُؤْذُوهُ، یقینی طور پر وہ اس کو تکلیف دیں گے، اس کو تکلیف دیں گے۔ فَعَلَيْهِ أَن يَصْبِرْ وَيَحْتَسِبْ، بس ایسے وقت میں داعی کو چاہیے کہ وہ صبر کریں اور ثواب کی چاہت رکھیں۔ صبر نو ایکشن نہیں ہے، صبر ویٹ فار ثواب ہے۔ صبر کا یہ مطلب نہیں کہ کچھ نہیں، صبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے رکنا، اللہ کے لیے رکنا۔ اللہ چلنے کے لیے بولیں گے چلیں گے، اللہ رکنے کے لیے کہے رکیں گے۔ اللہ کے لیے اپنے آپ کو رو کے رکھنا، کہتے ہیں فَلْيَصْبِرْ وَلْيَحْتَسِبْ، اس کو چاہیے کہ وہ صبر کرے اور احتساب کرے، اس لیے کہ احتساب صبر کو آسان کرتا ہے۔ کسی آدمی سے کہا جائے کہ بہت بھوک لگی ہے، ہاں رک سکتے 5 منٹ؟ نہیں۔ اگر 5 منٹ رکے تم کو 1,00,000 روپے ملیں گے، 10 منٹ۔ آدمی اگر اس کے سامنے اجر ہو تو صبر آسان ہو جاتا ہے کہ رکنے پہ کیا ملے گا۔ عورت 9 مہینے تک رکی رہتی بھائی، بوجھ لے کے گھومتی ہے، کیوں؟ اس کے بعد پھول جیسا بچہ گود میں آئے گا۔ کسان
بونے کے بعد میں بیٹھتا ہے، کیوں؟ فصل اگے گی۔ تاجر دکان کھول کے بیٹھتا ہے، صبح سے شام تک کسٹمر آئے گا۔ جب امید ہوتی ہے تو آدمی صبر کرنا آسان ہوتا ہے۔ بند کرو جاؤ، بولتا نہیں آ سکتا کوئی، کیا ہے؟ امید ہے۔ تو احتساب کیا ہے؟ اللہ سے امید رکھنا۔ یہاں تو امید ہے، ہو بھی سکتا اور نہیں بھی ہو سکتا، فصل تباہ بھی ہو سکتی ہے، اس کے پاس گاہک نہیں بھی آ سکتا ہے، بچہ ساقط بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے ہاں اجر کبھی ساقط نہیں ہوتا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے اگر وعدہ کیا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دے گا، حساب نہیں، بے حساب، گن گن کے نہیں، بے حساب اجر دے گا۔ تو جب اللہ نے وعدہ کیا ہے تو اللہ دے گا۔ تو مومن کو چاہیے، داعی کو چاہیے، اگر آج وہ دعوت دے رہا لوگ نہیں مان رہے ہیں، نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دی، نہیں مانے، مذاق اڑائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ میں دعوت دیے، نہیں مانے، رہنے تک نہیں دیے، جینا حرام کر دیا، آپ کو مکہ چھوڑ کے جانا پڑا مدینہ، نہیں مانے، صبر۔ طائف میں گئے، دعوت تو قبول نہیں کیے، زخمی کر کے بھیجے وہاں سے، فرشتے نے آ کے کہا ان کو پہاڑوں کے بیچ میں پیس دوں؟ نہیں، میں امید کرتا ہوں اگر یہ نہیں، ان کی اولاد میں اللہ ایسوں کو پیدا کرے گا جو توحید کا اہتمام کریں گے، شرک نہیں کریں گے۔ صبر، صبر داعی کا مزاج ہے، صبر کے بغیر دعوت نہیں ہے۔ جلد باز آدمی دعوت چھوڑ دیتا، کیا کرتا؟ بات کرتا، نہیں مانا ہے، گیا کام سے، نہیں اپنی بس کی بات نہیں، یا پھر یہ اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے۔ دعوت دھیمی آنچ پہ جلنا ہے۔ دعوت کیا ہے؟ جمے رہنا، جمے رہنا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ترسوں۔ ایسا لگ رہا ہے نہیں مانیں گے، نہیں، اللہ چاہے تو مان سکتے، ہو سکتا آج نہیں تو کل۔ امید کیسی؟ امید اندھی امید نہیں، اللہ کی قدرت کی وجہ سے امید ہے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے امید، اللہ کے وعدوں کی وجہ سے امید، اللہ کے اجر کی وجہ سے امید ہے۔ یہ اندھی امید نہیں ہے کہ شاید ہو جائے، نہیں، اللہ قادر ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ داعی کی شان ہے، اور یہ اس کے مزاج میں نکھار پیدا کرتی ہے۔ صبر کے بغیر دعوت نہیں، صبر کے بغیر دعوت نہیں ہے۔ تو کیوں لوگ تکلیف دیتے ہیں؟ وجہ اس کی کیا ہے کہ داعی قوم کو ایسی بات بتاتا ہے جس کو قوم پسند نہیں کرتی ہے۔ اسی لیے حضرت لقمان نے کیا کہا؟ بھلائی کا حکم دے، برائی سے منع کر، اور پھر جو تکلیف آنے والی اس پہ صبر کر۔ کیوں؟ اچھی اچھی میٹھی میٹھی بات بولنے سے کوئی دشمن بنتا نہیں۔ یہ شرک ہے، قبر پرستی شرک ہے۔ اللہ ایک ہے بولے تو ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، تبارک اللہ، اللہ کی عبادت کرو، الحمدللہ، کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ کریں گے۔ درگاہ پہ سجدے مت کرو، درگاہ پہ چڑھاوے مت چڑھاؤ، اچھا ادھر آ۔ جیسے ہی آدمی ایسی بات بولتا ہے جو قوم کی چاہت ہو، اس کو سینے سے لگا کے رکھا اس نے، اور یہ اس سے ہٹ کے بولتا ہے، اس کو غلط بولتا ہے۔ کسی کو پسند نہیں کہ ہم جس پہ سالوں سے چل رہے ہیں اس کو کوئی آ کے غلط بولے، تو ہوتا کون ہے؟ میں، میرا باپ، اس کا باپ، اس کے باپ کا باپ، سب یہی کرتے آ رہے ہیں، تو ہوتا کون ہے نیا آ کے ہم کو بولنے والے غلط سے؟ یہ جو بات ہے، اور پھر اس میں اگر شرکیات میں، بدعات میں، خرافات میں اگر لذتیں بھی جڑ جائیں، اگر اس کے ساتھ موج مستی بھی جمع ہو جائے، کھانا پینا اور پکنک بھی جمع ہو جائے، تو اب چھوڑنا اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کے ساتھ نہ صرف رواج ہیں بلکہ رواج کے ساتھ ساتھ لذت کا پہلو اور انٹرٹینمنٹ بھی جمع ہو گیا، اب چھوڑنا مشکل ہے۔ اب چھوڑنا کیا ہوتا ہے؟ مشکل۔ پھر کوئی اجنبی کھڑا ہو کے بولے میرے حساب سے یہ غلط ہے، لاؤ رے اس کو، خوب دھلائی ہوگی اس کی۔ تو لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ اپنی لذتوں کو چھوڑیں۔
لوگ نہیں چاہتے کہ اپنی رواج کو چھوڑیں، اس وجہ سے داعی کو تکلیف پہنچتی ہے۔ لیکن کیا لوگوں کی وجہ سے کڑوی بات بولنا چھوڑی جا سکتی ہے؟ نہیں، انبیاء کو کھڑے ہو کے بولنا پڑتا ہے۔ جیسے بعض جماعتوں نے ایک اصول بتایا، یاد رکھیں اس کو بھی، ضمناً دعوت ہی کا معاملہ اس لیے سمجھنا چاہیے، کہ کہا کہ ہمارے بزرگ نے ہم کو کیا کہا، معروف کی دعوت دو، منکر کو مت چھیڑو۔ تبلیغی جماعت کے اصولوں میں سے ایک اصول ہی ہے، کیا ہے؟ معروف کی دعوت دو اور منکر کو مت چھیڑو۔ یہ دین میں تحریف ہے۔ ہم کیسے بول سکتے ہیں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کی شان بیان کی ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو لوگوں کے لیے، تم کو چنا گیا ہے، نکالا گیا ہے، تم لوگوں کو بھلائی کی تاکید کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، منع کرتے ہو۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے نہ صرف یہ کہ معروف کی دعوت ہے، بلکہ منکرات سے رکنے کی بھی دعوت ہے۔ اور یہ اصول انہوں نے بطور اصول اختیار کیا اور کہا کہ جو اصول ہمارے مولوی صاحب کو دیے گئے تھے ان میں سے ایک یہ اصول ہے جو اللہ کی طرف سے دیے گئے ہیں۔ اللہ المستعان۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، آیت قرآن کی قیامت تک کے لیے ہے، آپ اس کو بدل نہیں سکتے۔ منکر سے روکنا یہ دین ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس کو امام احمد نے روایت کیا ہے، جہاں تک مجھ کو یاد ہے، آپ نے فرمایا اس امت میں بعد میں کچھ لوگ آئیں گے اور وہ پہلوں کی طرح اجر لیں گے۔ کیا کریں گے وہ؟ آپ نے فرمایا ینکرون المنکر، وہ منکرات سے لوگوں کو روکیں گے، برائیوں سے لوگوں کو روکیں گے، وہ پہلوں کی طرح اجر کمائیں گے۔ تو منکر سے روکنا قیامت تک باقی رہے گا، یہ منسوخ نہیں ہوا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ آدمی کو علم کے بعد ہی روکنا چاہیے، ورنہ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا بعض اوقات انسان لا علمی کی وجہ سے ایک صحیح چیز کا دشمن بن جاتا ہے۔ کیوں؟ معلوم نہیں۔ جہالت حق کی دشمن بن جاتی ہے، کیوں؟ معلوم نہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ دشمن کیوں بنتے ہیں لوگ؟ اس لیے کہ منکرات سے جب منع کیا جاتا ہے لوگوں کو چوٹ پہنچتی ہے، ہم کو غلط بولتا ہے اور وہ دشمن بن جاتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، اور اگر ان کے پاس سیاسی طاقت ہے تو پھر ایذا بھی پہنچاتے ہیں۔ داعی کو چاہیے کہ وہ صبر کرے، کس اعتبار سے؟ ایک، بے قابو ہو کے بد اخلاقی نہ کرے۔ ایک غلط آدمی اگر اس کی دعوت میں رکاوٹ بن کے اس کو ستائے، اگر وہ بھی گالی گلوچ پر اتر آئے تو لوگوں کے سامنے اس کی دعوت بے قیمت ہو جائے گی۔ آپ جا کے باہر کسی کو دعوت دے رہے، کوئی شریر آدمی آیا، آپ کو چھیڑا، مذاق اڑایا آپ کا، آپ بھی اس سے ہاتھا پائی میں لگ گئے اور دونوں زمین پر گول گول گھوم رہے ہیں، لوگ دیکھ کے کیا بولیں گے؟ کیا ہے؟ بولے دعوت دے رہا ہے۔ یہ دعوت ہے؟ یہ کون سی دعوت ہے؟ اگر وہ اس کو ریجیکٹ کریں گے، داعی کو بھی کریں گے۔ وہ یہ نہیں بول سکتا ہے میں اچھا دعوت دے رہا تھا، دیکھو اس نے مجھ کو ستایا، کہیں گے اس کو عقل نہیں، تجھ کو بھی نہیں کیا؟ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے اعراض کر، جاہلوں کو اوائڈ کر، یہ بھی صبر میں ہے۔ اگر آپ جاہل سے لڑنے لگو تو دنیا کہے گی کہ جاہل ہیں دو، کتنے ہیں؟ دو۔ تو جہالت کا مقابلہ جہالت سے نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے بعض علماء نے کہا کہ اگر دنیا میں جاہل نہیں ہوتے تو پھر حلم کہاں سے آتا ہے؟ حلم کیا ہے؟ جہالت کو برداشت کرنا ہے۔ اگر جاہل ہی نہیں ہوتا تو پھر حلم کہاں سے آتا؟ حلم کس کو کہتے ہیں؟ علم کے ساتھ حلم بھی ہونا چاہیے۔ علم کے ساتھ حلم، حاصل۔ حلم کا مطلب کیا ہے؟ جہالت کو برداشت کر کے اس کا جواب جہالت سے نہیں بلکہ سمجھداری سے دینا، یہ کیا ہے؟ علم۔ اللہ کے ناموں میں سے حلیم ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ جہالت کے جواب میں برداشت کرتا ہے۔ اللہ کا بیٹا بتاتے ہیں لوگ، اللہ کے ساتھ شریک بنا لیتے ہیں لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس کا جواب اس طرح سے نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کے باوجود بھی
کھلاتا ہے، پلاتا ہے، دنیا میں نعمتیں عطا کرتا ہے۔ اللہ بڑا حلیم ہے، حلم والا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ نے کہا کہ وہ حلیم ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ دعوت دیتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ صبر کی صفت اپنے اندر پیدا کریں۔ صبر ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ بد اخلاقی پر اترنا ہے، دوسرے صبر اس اعتبار سے بھی کہ وہ دعوت کو نہ چھوڑے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، آدمی دعوت دیتا ہے لیکن جب تکلیف دیکھتا ہے تو بولتا ہے نہیں مجھ سے نہیں ہو سکے گا، اور چھوڑ کے نکل جاتا ہے۔ دعوت کی وجہ سے تیری معاش پر ضرب پڑے، دعوت چھوڑ دیا؟ نہیں، صبر کر۔ دعوت کی وجہ سے اگر تجھ کو سیاسی اعتبار سے پریشانی آئے، جمع رہ، صبر کر، اللہ مدد کرے گا۔ دعوت کی وجہ سے اگر تجھ کو رات دن ایک کر کے جسمانی بیماری میں مبتلا ہو جائے، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، آپ دیکھیے اہل علم رات دن پڑھنا لکھنا دعوت دینا۔ شیخ بن باز دن بھر میں 8 بیان درس دیتے تھے، حلق آواز سنی ان کے معلوم پڑے گا، حلق پھٹ گئے، یہاں تک کہ بیماری ہو گئی۔ کئی علماء ہیں زندگی بھر علم میں، لکھنے پڑھنے میں اور دعوت دینے میں، لوگوں کے ساتھ بیٹھنے، ان کو سکھانے میں ان کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں دنیوی اعتبار سے، لیکن جب بیج زمین میں سڑ جاتا ہے تبھی تو پیڑ نکلتا ہے۔ اپنے آپ کو تباہ کیے بغیر قوم نہیں بنتی ہے۔ تو یہ صبر اگر نہیں ہوگا، اگر چھوڑ دے دائی کام پریشانی اور مصیبت کی وجہ سے، چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے، تو پھر ذمہ داری نبھائے گا کون؟ ہر آدمی اپنی ذمہ داری، اپنی دنیوی ذمہ داری میں کھویا ہوا ہے۔ دائی کو دعوتی ذمہ داری نبھانا چاہیے، لہٰذا وہی آدمی کام کر سکتا ہے جو برداشت رکھتا ہے۔ سردی، گرمی، بارش، اچھے حالات، برے حالات، سیاسی حالات خراب، معاشی حالات خراب، جسمانی حالات خراب، جمع رہے۔ سب سے بڑی کرامت یہ ہے، سب سے بڑی کرامت کیا ہے؟ استقامت۔ تو یہ چیز بہت ضروری ہے۔ شیخ کہتے ہیں وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى، ابھی 4 چیزیں مکمل ہوئی۔ کون گنائے گا 4 چیزیں کیا ہیں؟ کیا ہے؟ علم، عمل، دعوت اور صبر۔ یاد رکھیں گے اس چیز کو، 4 باتیں ہیں۔ ہماری کامیابی کا مدار ان چیزوں پر ہے، صحیح علم، صحیح عمل، صحیح دعوت اور صحیح ڈھنگ سے صبر، صحیح ڈھنگ سے صبر۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں، علم، عمل، دعوت اور صبر، روزانہ یاد رہنا چاہیے۔ مثال کے طور پر آج کا دن گیا، آپ دیکھیں آج میں نے کتنا علم حاصل کیا، اس علم سے میرے ایمان میں کتنی ترقی ہوئی، پھر میں نے عمل کتنا کیا جتنا میں جانتا تھا۔ 3، میں نے کس کو دین کی سکھانے کی دعوت، کس کو دین کی دعوت دی، کس کو دین سکھایا، کس کو میں نے دین کی طرف بلایا۔ 4، میں نے کتنے مقامات پر دین کے لیے، اللہ کے لیے صبر کیا۔ ہر دن ہمارا اپنا ہم جائزہ لیں، یہ ترقی، یہ 4 پوائنٹ فارمولا ہمارے لیے ہے۔ یہ کہاں ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی صورت میں اس کو بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شیخ کہتے ہیں وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى، ان 4 چیزوں کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ قسم زمانے کی، انسان گھاٹے میں، انسان خسارے میں، ہاں مگر وہ لوگ نہیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے، اور 4، آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے۔ ایمان، عمل صالح، حق کی وصیت، صبر کی وصیت، یہ 4 چیزیں ہیں جو انسان کو کامیاب کرنے والی ہے۔ 4 چیزیں ہیں جو انسان کو کامیاب کرنے والی ہیں۔ انشاءاللہ اس کی تفسیر ہم اگلے، تو یہ انشاءاللہ سورۃ العصر کی تفسیر اور اس کے ضمن میں جو چیزیں آئی ہیں انشاءاللہ اس کو ہم اگلے ہفتے دیکھیں گے۔